الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. نواں پارہ کا 7واں رکوع ہے اور سورہ اعراف کی 143 نمبر کی آیت ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ آپ گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی سے آپ کا کلام ہوا. آپ نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. لیکن جب تجلی ایک عکس ظاہر ہوا کوہ طور پہ تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اور جب موسیٰ حاضر ہوئے اپنے میقات پر یعنی 40 دن پورا کر کے اپنے خاص جگہ ہے یعنی طور کے اس خاص مقام پہ جہاں پہ آپ کو رب سے کلام ہونا تھا، جب وہاں پہ آپ حاضر ہوئے تو کلمہ ربہ تو ان سے ان کے رب نے کلام کیا. تفسیروں میں ہے کہ کلام سے پہلے اور اس خاص مقام پر جہاں پہ آپ سے کلام ہونا تھا کوہ طور پر، وہاں پہ حاضری سے پہلے آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرما کر آپ حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کئی زبانوں میں آپ سے کلام کیا اور اسی کلام کی وجہ سے آپ کا خاص لقب کلیم اللہ ہے. کسی نبی کو کچھ عطا ہوا، کسی نبی کو کچھ عطا ہوا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن سے اللہ نے نوازا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، خلت سے نوازا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا. ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص نعمت محبوبیت کی اور آپ کو دیدار کی عطا ہوئی، تو کسی اور نبی کو دیدار نہیں ملا، دیدار عطا نہیں ہوا.
تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ خاص صفت ہے کہ آپ سے رب نے کلام کیا اور ڈائریکٹ کلام کیا، اور نبیوں سے بھی اللہ نے کلام کیا لیکن فرشتے کے ذریعے سے، کہ جبریل آتے کلام لے کر کے اور وہ سناتے، لیکن یہ کلام جو ہو رہا ہے ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ اور اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہاں کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب کلام اللہ نے کیا تو ان کو بڑی لذت محسوس ہوئی، اتنی لذت ملی، اتنا آپ کو مزہ آیا، اتنا لطف آیا آپ کو کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش ظاہر کر دیا کہ اللہ تو مجھے اپنے کو دکھا دے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جب کلام میں اتنا مزہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے میں اتنا لطف آ رہا ہے، اتنا ہم کو اچھا لگ رہا ہے، تو اگر دیکھ لیں تو کتنا اچھا لگے گا۔ تو آپ نے کہا رب ارنی انظر الیک، آپ نے فرمایا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں نہیں دکھائیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ بہت محبت کا کلام ہے، یہ بہت محبت کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جھٹک دینا کہ ہم تمہیں نہیں دکھائیں گے، اور ایک ہوتا ہے تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ اب اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے۔ یہ دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ خلاف قانون ہے، کسی کو بھی نہیں ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جو دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا، لباس بشری کو اتارنے کے بعد ہوا ہے، اور وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہوا ہے، اس ظاہری دنیا میں نہیں ہوا ہے، اس دنیا میں۔ تو اس ظاہری دنیا میں اس لباس کے ساتھ، لباس بشری کے ساتھ، انسانی لباس کے ساتھ کسی کو بھی دیدار ممکن نہیں ہے۔ ہاں خواب میں دیدار ممکن ہے۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رب کا 100 بار دیدار کیا ہے، اور انبیاء کو بھی ہوتا ہے، بعض اولیاء کو بھی ہوا، لیکن خواب میں اس انسانی لباس میں، اس انسانی آنکھ کے ساتھ جب آدمی سورج کا دیدار نہیں کر سکتا تو سورج کو پیدا کرنے والے دیدار کی طرف آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا اے پروردگار عالم مجھے تو اپنے آپ کو دکھا دے۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ ولکن انظر الی الجبل، ہاں اگر آپ نے خواہش ظاہری کیا ہے تو ٹھیک ہے، پہاڑ کی طرف دیکھیے۔ اب اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ممکن نہیں ہے اپنے محبوب کی خواہش پہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان لیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ دیکھ نہیں سکو گے، پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر پہاڑ یہ برقرار رہے، پہاڑ ٹھہرا رہے تو پھر آپ دیکھیے گا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہر بات کو، اگرچہ وہ عقل کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، لیکن وہ بھی اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ مانتے ہیں تو اللہ بھی ان کی بات مانتا ہے۔ کہ ممکن نہیں ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر پہاڑ ٹھہر جائے تو آپ دیکھو گے ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈال دیا، کہا اپنے بچے کو ذبح کر دو، آپ نے بچے کو لٹا دیا۔ اسماعیل کو حکم ہوا کہ ذبح ہو جاؤ، وہ ذبح ہونے میں تیار ہو گئے۔ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ کھیتی تھی، باڑی تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو جب نبی مانتے ہیں بات کو، اگر کہیں ایسی جگہ پہ بچے کو چھوڑنا یا بیوی کو چھوڑنا یہ قانون تو ہے نہیں۔ قانون تو یہ ہے کہ جہاں پہ کھانے پینے کا انتظام ہے وہاں پہ اپنی بیوی کو چھوڑا جائے، اپنے بچے کو چھوڑا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تو چھوڑ دیے۔ قانون یہ نہیں ہے کہ اپنے کو آگ میں ڈال دو، لیکن اللہ نے فرمایا تو ڈال دیا اپنے کو آگ میں۔ قانون یہ نہیں ہے کہ بچے کو ذبح کیا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا تو مان لیے۔ تو جب اللہ کی ہر بات یہ مانتے ہیں، جو نبی ہیں، ولی ہیں، اللہ کے نوئی بندے ہیں، کیسی بھی مشکل بات ہو اللہ کی وہ مان لیتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی بات مانتا ہے۔ تو اس لیے دیکھنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن چونکہ خواہش ظاہر کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی دیکھ نہیں سکو گے، ہاں ٹھیک ہے اگر آپ نے کہی دیا ہے تو اب پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر پہاڑ ٹھہر جائے تو آپ ان کو دیکھ لینا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو آپ مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی تجلی فرمائی، یعنی سوئی کے نوک میں، سوئی کے سوراخ میں جو جگہ ہوتی ہے اس سے بھی کم، بالکل، اور وہ بھی ذات کی تجلی نہیں، اپنے صفات میں سے ایک صفت کی تجلی، اور وہ بھی ہلکی سی تجلی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر نازل فرمائی، ظاہر فرمائی۔ تو جعلہ دکا، وہ پہاڑ یعنی کوہ طور، ایک کسی روایت میں کوہ زبیر، لیکن زیادہ تر کوہ طور کو ہی کہا گیا ہے، کسی کسی روایت میں پہاڑ کا نام زبیر بھی بتایا گیا ہے کہ پہاڑ کا نام زبیر یا زبیر تھا، لیکن کوہ طور ہی زیادہ مشہور ہے۔ تو ہلکی سی تجلی ظاہر ہوئی پہاڑ پر یعنی کوہ طور پر، تو جعلہ دکا، تو اللہ کی اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعیدا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب یہیں سے کسی آیت سے کہ جو مجذوب وغیرہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی جو مجذوب ہو جاتے ہیں، ہوش سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اسی آیت سے اس کا ثبوت ہے کہ وہ بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے جلووں میں وہ جب کھو جاتے ہیں، ہوش سے بیگانے ہو جاتے ہیں، تو اس کا جو ثبوت ہے اسی آیت کریمہ سے ہے۔ اور جب وہ ہوش سے بیگانے ہو جاتے ہیں مجذوب وغیرہ، تو ان پہ نماز وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ سب ہٹا لیے جاتے ہیں، ان پہ کچھ لازم نہیں رہتا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس تجلی کو آپ نے دیکھا تو آپ زمین کو تشریف لے آئے، گر پڑے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک دن، کسی روایت میں ہے کہ پورے ہفتہ، کسی روایت میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کا بیٹے بے ہوش رہے، اور ان دنوں میں آپ نہ نماز پڑھتے، اس لیے کہ کچھ بھی جب ہوش بھی نہیں رہا تو ساری چیزیں کیا کہتے ہیں، عبادات وغیرہ آپ سے ثابت ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو جب اس غشی سے آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا
اے اللہ تیری پاکی ہے، سبحانک اے اللہ تیری پاکی ہے، تبت الیک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی گناہ کیے تو وہ، یعنی اس دیدار سے میں توبہ کر رہا ہوں کہ اب میں دیدار کی خواہش ظاہر نہیں کروں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی ایمان لانے والا۔ اب اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کیا جائے تو پہلے اس کی حمد بیان کی جائے۔ اب حمد، اللہ کی حمد بھی حمد ہے، اور حضور پہ اگر درود شریف پڑھا وہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ اللہ کے محبوب کی تعریف اللہ کی ہی تعریف ہے۔ اگر ہم مائک کی تعریف کریں تو یہ مائک کی تعریف نہیں ہے، مائک بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ تو حضور کی تعریف، حضور کس کے حضور جو ہے نبی ہیں، رسول ہیں، کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حضور محبوب ہیں تو کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ آیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب دعا فرما رہے ہیں تو پہلے کہا سبحانک اے اللہ تیری پاکی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جب دعا کرے آدمی تو پہلے اللہ کی حمد کرے، چاہے وہ اللہ کی حمد ڈائریکٹ حمد کی شکل میں یا درود شریف پڑھے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے انڈائریکٹ۔ اس کے بعد آدمی توبہ کرے، سبحانک یہ اللہ کی حمد ہو گئی۔ پھر تم تو کہا کہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو جب بھی دعا کرنا ہو تو پہلے حمد کرے، پھر اس کے بعد توبہ کرے، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو اب ان آیتوں کے ذریعے سے جو خاص باتیں سمجھ میں آئی، ایک یہ کہ دیدار ممکن تو ہے، اللہ کا دیدار ممکن تو ہے، اس لیے کہ ممکن اگر نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی خواہش نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی جو ہے غلط چیز کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ نبی اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی غلط چیز کی تمنا کریں یا دعا کریں۔ تو ممکن تو تھا دیدار، لیکن واقع نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیدار کیا کہتے ہیں ان آنکھوں سے، اس لباس میں، اس بصری لباس میں کسی کو اللہ کا دیدار ہو، یہ چونکہ قانون نہیں ہے ایسا، اس لیے کیا کہتے ہیں دیدار نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے، اللہ چاہے تو کرا سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوا نہیں ہے۔ اب ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا عظیم ہے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کی تمنا کیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ دیکھ نہیں سکو گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا بھی نہیں کیا تھا، خود اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، وہ آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، اور معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے ان ظاہری آنکھوں سے کیا، اور بہت قریب سے کیا۔ اور اسی معراج کی رات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کوہ طور کے دیدار نہیں کر پائے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کے بہانے آپ نے 10 بار اللہ کی بارگاہ میں بھیجا، اور ڈائریکٹ تو نہیں دیدار کر پائے تھے، لیکن حضور کی آنکھیں اور حضور کے جسم اور ہر عضو نے جو اللہ کا دیدار کیا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضور کی آنکھوں کے ذریعے سے، حضور کے جسم پاک کے ذریعے سے رب کا دیدار آپ نے کیا 10 بار۔ ڈائریکٹ تو نہیں ہوا، لیکن ان ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں، اسی لیے بار بار وہ نماز کے بہانے بھیجتے رہے کہ آپ جائیے نماز کم کرائیے، نماز کم کرائیے۔ حضور جاتے رہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے ذریعے سے اللہ کے دیدار کے لذت پاتے رہے۔ اور اسی آیت سے جو اس میں بیان ہوا، یہ بھی ظاہر ہوا کہ کلام جو ہے بات چیت میں لذت ہوتی ہے، اسی لذت کی وجہ سے تو آپ نے کہا، آپ نے سوچا کہ جب لذت اتنی بات میں ہے تو دیدار میں کتنی لذت ہوگی، تو آپ نے کہا اللہ ہم کو دکھا دے۔ تو گویا
جس کا دیکھنا منع ہو اس کی بات بھی سننا نہیں چاہیے. جس عورت سے پردہ ہو یعنی دیکھنا حرام ہو، دیکھنا منع ہو، اس کی آواز بھی سننا منع ہے. اس لیے کہ جب دیکھنے میں لذت ہے تو اس کی بات میں بھی لذت ہوگی. لہذا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آواز اونچی کرے کہ دوسرا اس کی آواز کو سنے. اور کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کو اگر دیکھنا حرام ہے اس عورت کو تو اس کی بات کو کیا کہتے ہیں دیوار کے آڑ سے، اور خاص کر ایسی باتیں جو کیا کہتے ہیں لذت آمیز ہو، جس میں لچک ہو، اس طرح کی باتیں کیا کہتے ہیں جب دیدار منع ہے، دیدار حرام ہے، دیکھنا حرام ہے تو اس کی بات کا سننا بھی حرام ہوگا اور منع ہوگا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی